ہم آتے ہیں کہ اے اللہ اب ہم کیا کریں؟ یہودیوں کی سازشیں، اہل کتاب کی سازشیں، ان لوگوں کے یہ کرنے، ہر طرف سے انہوں نے مسلمانوں کو اپنے نرغے میں اس طرح لے رکھا تھا۔ تو مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ وہ کم تھی، بہت کم تھے۔ یہ ابھی تازہ تازہ پاؤں اپنے جما رہے ہیں اس ایریا میں۔ جو مہاجرین ہیں اور جو انصار ہیں، یعنی جو پہلے سے مدینہ میں رہنے والے مسلمان ہیں، وہ بھی اتنی لیول کے بہت قوی اس میں نہیں ہیں کہ بہت، یعنی ان کے مقابلے میں اہل کتاب دونوں کو اگر ملا لیا جائے، یعنی یہود اور نصارہ کو جو اس ایریا میں تھے، تو یہ ان کے نسبت کم تھے یہ، اور اس طرح مستحکم نہیں تھے۔ تو ان سازشیں جو صبح شام ہو رہی ہیں کہ بھائی ایک تو مسلمانوں کو جو ہے وہ ان کے دین کے بارے میں باتیں کی رہے ہیں، اور پھر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو ہٹایا بھی جائے، اور ادھر سے اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے کہ ابھی آپ نے اس طرح کا کوئی سخت رویہ بھی نہیں اپنانا ہے۔ دونوں طرف سے وہ جو مسلمان ہیں وہ بیچارے کیا ہو گئے، درمیان میں آ گئے، یعنی سخت رویہ بھی نہیں اپنانا ہے، وَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، اور ادھر سے ان کے حالات یہ ہیں کہ وہ اپنا جو نفسیاتی پریشر ہے، یعنی اس قسم کی باتیں کرنا کہ یہ دین جھوٹ ہے، پہلے سے دین موجود ہے، نئے دین کی ضرورت ہی کیا ہے، اس قسم کی باتیں کرنا، اور پھر ادھر سے اللہ کی طرف سے ان کے ان باتوں کے جواب میں وَاعْفُوا، آپ ان کو معاف کریں، ان کے ساتھ صفحہ کے ساتھ رہیں۔ تو آپ کیا کریں؟ تو اللہ یہاں علاج بتاتا ہے، اور یہ علاج دنیا کے تمام مسائل کے حوالے سے ہے، یعنی دنیا میں جب بھی انسانوں کو مسائل پیش آئیں، چاہے وہ دنیاوی ہوں یا دینی ہوں یا کسی قسم کی مشکلات ہوں، تو ان کا جو علاج ہے وہ اس آیت میں پنہان ہے، جو کہ ابھی ذکر فرما رہے ہیں۔ خدا کریم فرماتا ہے کہ آپ صبر سے کام لیں اور رکیں، اور کیا کریں؟ عملاً یہ کام کریں۔ آیت نمبر 110، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ میں کیا پڑھا ہے؟ یعنی نمازیں پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں، بس یہ کام ہمیں سارے ان مسائل سے نجات دے دے گا، ان مشکلات سے باہر لے آئے گا۔ اب یہ دو چھوٹے سے جملے ہیں۔ اقیم الصلاۃ میں انسان کی شخصی اور فردی تربیت کا پورا پیکج ہے۔ اقیم الصلاۃ میں اقیم الصلاۃ جو کرتا ہے، جو نماز کو قائم کرتا ہے، جیسے کہ ہم قیام صلاۃ کے حوالے سے 8-10 نشستیں ذکر کر چکے ہیں، اور بڑی تفصیل سے کہ قیام صلاۃ ادائے صلاۃ نہیں ہے۔ قیام صلاۃ ٹھیک ٹھاک ایک انسان کی نفسیاتی، جسمانی، روحانی اور اجتماعی تربیت کا ایک ایسا ادارہ ہے، ایک انسٹیٹیوٹ ہے پوری، جو بندہ 5 ٹائم، اور وہ بھی فکس دن میں 24 گھنٹے میں 5 ٹائم اس نے ایک خاص جگہ پہ ہونا ہے، ایک خاص حالت میں ہونا ہے، ایک خاص شخصیت یا ایک خاص وجود کے سامنے ہونا ہے، اور اس وجود کو بھی وہ جانتا ہے، اور ایک خاص انداز میں ہونا ہے، اور اس میں اس نے بالکل اپنے آپ کو خاص حدوں میں رکھنا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ آزاد ہے، وہ نہیں، بالکل پابند ہے، اس نے ادھر ادھر دیکھنا بھی نہیں ہے، 5 دفعہ دن میں۔ اور اس سے انسان کیسے ڈیجیٹلائزڈ ہو جاتا ہے انسان۔ اگر کوئی صحیح انسان اس فارمولے پہ عمل کرے تو وہ اس کی زندگی اس طرح ہو جاتی ہے جیسے گھڑی، اور گھڑی جو ہے وہ جس طرح بالکل کوئی چیز مس نہیں کرتی، اپنے ٹائم پہ سارا سلسلہ اس کا ہوتا ہے، اور بالکل بعین اس لمحے پہ وہ کام ہوتا ہے جس کام نے ہونا ہوتا ہے۔ تو انسان بھی جب اس ایک کام کو کر لیتا ہے تو اس کے سارے کام، کوئی بندہ جو 5 ٹائم نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنا چاہتا، وہ باقی کام اپنے ایسے ویلے نہیں چھوڑ سکتا ہے کہ اچھا جیسے ہو گیا ہو سکتا ہی نہیں ہے۔
وہ بندہ کبھی بھی نہیں نماز اپنے ٹائم پہ پڑھ سکتا جو اپنے باقی کاموں کو سیٹ نہیں کرتا ہے، جو اپنے سونے کو سیٹ نہیں کرتا ہے کہ کتنے بجے اس نے سونا ہے، کتنے بجے جاگنا ہے، اس نے کام پہ کتنے بجے جانا ہے اور کتنے بجے نہیں جانا ہے، کھانا اس نے کتنے بجے کھانا ہے اور کتنے بجے نہیں کھانا ہے، آیا اس کی معیشت ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ میری معیشت بیکار ادھر ادھر ٹکی رہے اللہ کے حوالے اور میں پھر نماز ٹائم پر پڑھ سکوں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا ایک ایک زندگی کا نظام ٹھیک ہوگا پھر جا کر وہ اپنی نماز ٹائم پر پڑھ سکے گا، اور اس طرح ایک ڈسپلنڈ اور ایک منظم انسان پیدا ہوگا۔ اور منظم انسان کیا ہوتا ہے؟ وعلیکم السلام۔ منظم انسان ایک کھونٹے کی حیثیت رکھتا ہے، ایک قطب کی حیثیت رکھتا ہے۔ قطب جانتے ہیں آپ؟ قطب ہوتا ہے وہ جس کے محور پہ کوئی چیز گھومتی ہے، جیسے قطب شمال ہے، قطب جنوب ہے، یا وہ جو چکی نہیں ہوتی، چکی کے نیچے ایک کلی ہوتی ہے، اس کلی کے اوپر وہ بھاری سا پتھر کا جو دائرہ ہوتا ہے وہ گھومتا ہے، اس کو قطب کہتے ہیں۔ تو یہ انسان جو اتنا منظم ہے یہ معاشرے میں قطب بن جاتا ہے۔ قطب یعنی نہ صرف وہ اپنا خود جو ہے وہ بہت مستحکم زندگی رکھتا ہے، اس کے آس پاس والے لوگوں کی زندگی کو بھی وہ مستحکم کرتا ہے، اس لیے کہ اگر وہ اس کی زندگی میں خلل ڈال رہے ہیں، اس کی زندگی اور نظم و ترتیب کو خراب کر رہے ہیں، تو پھر وہ اپنے اس نظام کو نہیں برقرار رکھ سکتا ہے۔ اپنے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے وہ اپنے 10 آس پاس والے لوگوں کو بھی کیا کرے گا؟ منظم کرے گا۔ اگر اس کی کوئی مثال کے طور پر اس کے نظم میں کوئی خلل ڈالنے والا ہے تو اس کے ساتھ وہ کہے گا کہ نہیں بھائی آپ جو ہے نا اپنے آپ کو ٹھیک کریں، آپ کا یہ کام میرے اس کام میں خلل ڈال رہا ہے، اس وجہ سے وہ اس کو بھی ٹھیک کرے گا۔ تو اتنی اہمیت بن جاتی ہے نماز کی۔ اگر کوئی صحیح نماز کوئی ایسے نہیں، خدا کریم نے کہا ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اس سے مدد لے، تو یہاں بھی یہ فرما رہے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، جو دوسرا ہے یہ اجتماعی ترتیب کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے کہ انسان جب زکوٰۃ کی طرف آتے ہیں تو وہ جو چھوٹے چھوٹے گڑھے اس کے آس پاس میں ہیں، جو خرابیاں اس کے آس پاس میں ہیں، جن کی وجہ سے نظام معاشرت یعنی اس کا اپنا نظام بھی خراب ہو سکتا ہے، اگر وہ دیکھتا ہے کہ اس کے آس پاس میں کمزوریاں ہیں، وہ کمزوریاں اس بندے تک محدود نہیں رہتی ہیں، معاشرے میں کمزوریاں ان کمزوروں تک محدود نہیں رہتی ہیں، وہ شفٹ ہوتی ہیں ادھر دوسرے لوگوں تک اور ان کی زندگی کو خراب کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر معاشرے میں کمزور طبقہ موجود ہے تو اس کی وجہ سے جو خرابیاں پیدا ہوں گی وہ صرف ان تک محدود نہیں رہیں گی، بلکہ کیا ہوگا، اس سے چوری پیدا ہوگی، اس سے ڈاکہ پیدا ہوگا، اس سے اختلاف، آپس میں لڑائیاں جھگڑے پیدا ہوں گے، اور اس کی وجہ سے کیا ہے، یہ جو بہتر سہولت والے لوگ ہیں یہ بھی کیا ہوں گے، متاثر ہوں گے، اس لیے کہ وہ چوریاں کدھر کریں گے؟ اپنے گھروں میں، غریبوں کے گھروں تو تھوڑی کریں گے، وہ انہی کے پاس چوریاں کریں گے جن کے پاس وسائل ہیں، تو ان کی زندگی کو بھی ڈسٹرب کریں گے۔ پس یہ جو اجتماعی اور معاشرتی گڑھے ہیں یہ بھی ان کو سیٹ کرنے کے لیے نظام زکوٰۃ ہے۔ نظام زکوٰۃ اگر 10% بھی لاگو ہو جائے نا، صرف 10%، تو ہمارے معاشرے میں یہ بہت سارے فسادات، بہت سارے خرابیاں، بہت سارے جو گڑھے ہیں جو کہ موجود ہیں اور جس وجہ سے معاشرہ ڈسٹرب رہتا ہے اور خراب رہتا ہے اور اس میں ہیجان اور خلفشار کی کیفیت رہتی ہے، یہ ساری چیزیں ہینڈل ہو سکتی ہیں، ان کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے، ان کو شمار کیا جا سکتا ہے اور دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ اب اگر آپ ان سازشوں کا شکار ہیں تو اندرونی استحکام پیدا کریں، شخصی استحکام اور شخصی کے بعد معاشرتی استحکام۔ جب آپ معاشرتی استحکام پیدا کر لیں گے اور شخصی استحکام، اور ایک ایک بندہ جو ہے وہ 20 50 بندے کے مقابلہ کرنے کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر تیار ہوگا، تو پھر آپ کوئی اس مشکل کا شکار ہوتے ہی نہیں ہیں۔ ایک ڈسپلن ادارہ یعنی ایک ڈسپلن ادارہ جو 10 بندوں پر مشتمل ہو، وہ ہزاروں انسانوں کو مینیج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ہزاروں انسانوں کو مینیج کرنے کی، ان کو چلانے کا اپنے طریقے سے، اپنے مطابق، بلکہ مقابلہ اگر کہ صورتحال پیدا ہو جائے کہ مقابلہ کرنا پڑے، تو ایک جو ڈسپلن ادارہ ہوتا ہے
وہ صلاحیت رکھتا ہے کہ سینکڑوں اور ہزاروں انسانوں کا مقابلہ کر سکے جو انڈسپلن، جو غیر منظم ہے ان کا۔ تو یہ خدا کریم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ یہ انسانوں کے، یعنی ان مسلمانوں کے جو تازہ مسلمان ہوئے ہیں، ان کے اندرونی اور جو اپنا استحکام ہے شخصی اور اجتماعی استحکام کے لیے بیان فرما رہا ہے۔